اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ کس طرح ان پر عذاب نازل ہوا، کیوں ان پر عذاب نازل ہوا اور کیسے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے پہلے بد فعلی شیطان نے کروائی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ پاک: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا غلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ پیارے دوستو، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹا دیا، پھر ان پر پتھروں کا می برسایا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم، اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے پتھروں پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسندیدہ ہے؟ ابلیس بولا، جو مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر مرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروانے لگے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور ناظرین اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستوں، لوط کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کے یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لوط کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے
اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی خباثت ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت ناظرین یہ ہے کہ لوط کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، لہذا عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک وہ عمل ضرور خباثت ہے، اور جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے، یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔